اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ معلومات لیے ہوئے ہے اور یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھ لینے کے سن لینے کے بعد آپ بھی یہ کہیں گے کہ آپ نے ایسی معلومات پہلے شاید نہیں سن رکھی۔ ہم سب مسلمان یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر جنت میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نعمتوں کے ساتھ جنت کو سجایا ہے ہم بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں ملیں گی؟ کچھ ایسے کام، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جنت میں میسر نہیں ہوں گی۔ پہلی چیز، پہلی بات جو آپ کو جنت میں نہیں ملے گی وہ کون سی ہے؟ وہ ہے نیند۔ آپ کو نیند نہیں وہاں پر آئے گی۔ جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا اسے نیند نہیں آئے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکات شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اَیَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ کہ کیا جنت والے سوئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا النوم اخو الموت کہ نیند تو موت کی بہن ہے، موت کا بھائی ہے، اور اہل جنت کو یہ نیند نہیں آئے گی، یہ موت نہیں آئے گی۔ یہیں سے ایک دوسرا پہلو نکل آیا، اور وہ ہے دوسری چیز جو جنت میں نہیں ملے گی، اور وہ ہے موت۔ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ جنت میں جو زندگی ملے گی، جہنم میں بھی جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، 6548 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہوگا، جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا گیا ہوگا، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے جنتیوں اور اے جہنمیوں سن لو کہ آج جنتیوں نہ تمہیں اب اس کے بعد موت ہوگی، اور اے جہنمیوں نہ اس کے بعد تمہیں موت ہوگی۔ اور یہ سن کر جنتی جو پہلے ہی بڑے خوش ہوں گے ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا، اور جہنمیوں کے سن کر منہ مزید لٹک جائیں گے، وہ مزید غمگین ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو آپ کو جنت میں نہیں ملے گی وہ ہے نجاست، گندگی۔ صحیح بخاری میں ہی آپ کو 3245 نمبر حدیث ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو لوگ داخل کیے جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وہاں وہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش بہے گی، نہ انہیں پیشاب آئے گا، نہ انہیں پاخانے کی حاجت ہوگی، یعنی نفاست ہی نفاست، پاکیزگی ہی پاکیزگی، اور گندگی کا، نجاست کا وہاں کوئی امکان ہی نہیں ہوگا۔ تو تیسری چیز جو وہاں نہیں ملے گی وہ نجاست، وہ گندگی ہے۔ چوتھی چیز، وہاں آپ کو ایک دوسرے کے خلاف حسد بھی نہیں ملے گا۔ اس کا ذکر سورہ ہجر میں موجود ہے، قرآن مجید کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ کہ ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے غل یعنی حسد ہوگا،
ہم اس حسد کو نکال باہر کریں گے، اخوانن، اور وہ بھائی بھائی بن کر وہاں رہیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پھر پانچویں چیز جس کا وجود آپ کو جنت میں نہیں ملے گا وہ ہے داڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اس کیفیت میں داخل کیے جائیں گے جنت کے اندر کہ ان کے جسم پر یا ان کے چہرے پر بال نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت، یہ نبی کی سنت داڑھی رکھنا اس دنیا میں واجب قرار دی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ داڑھی کے بغیر اپنے ماننے والوں کو جنت میں حسین بنائے گا۔ داڑھی کا وجود بھی، جسم پہ بالوں کا وجود بھی جنت میں نہیں ہوگا۔ اس کا بھی ذکر، اور آخری چیز جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کا ذکر جامع ترمذی میں موجود ہے 2539 اور 2545 نمبر حدیث میں، کہ جنت میں جو چھٹی چیز نہیں ملے گی وہ ہے بڑھاپا۔ وہ ہے بڑھاپا، کہ تمام کے تمام افراد 30 سے 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل کیے جائیں گے، یعنی جوانی کی حالت میں۔ اسی کا ذکر جامع ترمذی کی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے 2545 نمبر حدیث کہی اس میں موجود ہے۔ اور وہ واقعہ بھی تو ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو کے روتی ہوئی جانے لگی تو اسے بلایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سب کو جوان کر کے اور اس کی بھرپور عمر میں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کا جنت میں وجود نہیں ہوگا، اور یہ سب چیزیں بھی تو ہمارے فائدے ہی کے لیے ہیں، اللہ کی نعمت کے طور پر ہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔